بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، کیا حال چال ہے آپ کا؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج جناب ہم نے بنایا ہوا ہے دوپہر کے کھانے میں، یہ دیکھیں، دکھائی دیتا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں نا، چنے، بلیک چنے اور چاول، بڑی کمال کی ڈش ہے، بڑی اچھی ڈش ہے جناب۔ میں ویسے بڑے شوق سے میں پسند کرتا ہوں چنے چاول، بڑی خوشی سے کھاتا ہوں۔ تو ویسے روٹی کے ساتھ بھی ہو تو میں چنے پسند کرتا ہوں۔ اور یہ جناب میں نے سوچا بھی چلو، آپ کی نوکری تو کرنی ہوتی ہے، نوکری تو آپ کی دینی ہوتی ہے نا، ڈیوٹی۔ یہ جو یوٹیوب چینل جن دوستوں نے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں نا، اور وہ اس پر باقاعدہ ڈیوٹی دیتے ہیں، چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں، تو ان سے پوچھ کے دیکھیں، یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ جتنا کام آسان ہے شاید آپ سمجھتے ہوں گے نا، اتنا آسان نہیں ہے۔ ڈیوٹی ہے، یہ ڈیوٹی، ٹھیک ہے، یہ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے۔ اگر یہ ڈیوٹی میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے نا، پھر آپ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جناب وہ فلاں بندہ جو ہے وہ تو ویڈیو وغیرہ ہی نہیں اپلوڈ کر رہا، تو پھر آپ بھول جاتے ہیں۔ ویسے بھی یہ دنیا انسان کو بہت لمبا عرصہ یاد نہیں رکھتی، یہ ہمارا وہم ہے کہ ہم بڑے اہم ہیں، ہمارے بغیر شاید دنیا نہیں چلنی، ہمارے بغیر جناب فلاں کام نہیں چلنا، یہ نہیں ہونا، وہ نہیں ہونا۔ ایسی سوچ جو ہے نا، اگر ہے ذہن میں تو نکال دیں۔ ضرور آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، جب تک سانس میں سانس ہے، جب تک اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے نا، کرتے رہیں کچھ نہ کچھ جو آپ سے ہوتا ہے، فلاح کے کام، فلاح انسانیت کے کام، دنیا کو بہتر کرنے کے کام، لوگوں کو سنوارنے کے کام، اللہ کے دین کا کام، جو ہو سکتا ہے کریں۔ لیکن یہ مت سوچیں کہ اگر میں نے نہ کیا تو کسی اور نے کرنا ہی نہیں، اور یہ بھی مت سوچیں کہ اگر میں نے نہ کیا تو یہ کام ہونا ہی نہیں، یہ نہ سوچیں۔ دنیا بھری پڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق بڑے ہیں کرنے والے ہو، آپ ذرا ادھر سے ادھر ہوں گے، کوئی اور آ کر وہ جگہ لے لے گا، اللہ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے گا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہوا ہے کوئی خیر کے کام کرنے کا، تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہوا ہے، اللہ نے آپ کو پسند کیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قبول کیا ہوا ہے، اور وہ آپ کی ڈیوٹی ہے، اللہ کی طرف سے لگی ہوئی ہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا کہ بس یہ بیٹھے اور بنا دیا اور جو مرضی کہہ دیا۔ جو مرضی تو نہیں کہنا ہوتا۔ اگر آپ کسی چینل پہ آتے ہیں تو آپ کو اپنا دل، دماغ، زبان، علم، ہر چیز حاضر رکھ کے وہاں آنا پڑتا ہے نا، جو بات آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جنہوں نے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں کہ وہ کتنا یہ مشکل کام ہے۔ چلو خیر، یہ تو ابتدائی باتیں تھی، تو میں نے سوچا چلو آج آپ سے ملنا تو ہے، کوئی ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کرنی تو ہے کچھ نہ کچھ۔ تو ایسے ہی نا، بس میں ابھی وہ لڑکا آیا، اس نے کہا جی کھانا کھائیں گے۔ اب یہ چاول بھی اس نے بہت زیادہ ڈال دی، اگر میں خود ڈالتا تو میں اس سے آدھے سے بھی کم ڈالتا۔ کھانا بہت زیادہ نہیں میں کھاتا ہوں، تھوڑا کھانا کھاتا ہوں۔ اگر آپ صحت اپنی اچھی چاہتے ہیں نا، صحت اچھی رہے، پیٹ نہ بڑھے، موٹاپا نہ ہو، اور فاضل مادے جو ہوتے ہیں جسم کے اندر جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں وہ نہ میرے جسم میں پیدا ہوں، تو اس کے لیے بہترین ایک نسخہ یہ ہے کہ آپ کھانا کم کھائیں، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لینا جناب نہیں، ادوں تک اٹھنا نہیں جدوں تک جناب پچھوں کھانا مک نہ جائے، ٹھیک ہے نا؟ بعض کا ایسا ہوتا ہے۔ تو کھانا کہتے ہیں کہ وہ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ کھانا اتنا کھاؤ کہ کھانا تمہیں لے کے چلے، یعنی وہ تمہارے جسم کو اس قابل کرے کہ تم اس کھانا کھا کے جو انرجی ملے آپ کو، آپ کے وجود کو، تو وہ آپ کو یعنی کہ لیے پھرے، جدھر بھی آپ نے جانا ہے، نظام زندگی آپ نے کرنا ہے،
کام کاج محنت مزدوری، تو کھانا آپ کو لے کر چلے، اتنا کھانا کھائیں کہ کھانا آپ کو لے کر چلے، اتنا نہ کھائیں کہ کھانے کو اٹھا کر آپ کو چلنا پڑے۔ یعنی اوجڑی جو ہے میدا جس کو کہتے ہیں اوجڑی، وہ اتنی بھر لے کھا کے کہ جناب وہ پھر بندے سے چلا بھی نہ جائے، چلنا بھی مشکل ہو جائے۔ تو اس طرح کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ آج چونکہ کھانا سامنے رکھا تو میں نے کہا چلو آپ آج کھانے پہ بات کرتے ہیں، آج کھانے کی باتیں ہوگی۔ میں ساتھ ساتھ کھاتا بھی ہوں، اور چنے چاول کھانے ہیں تو آ جائیں، ہم جب چاہیں گے دعوت کر دیں گے آپ ہی۔ اچھا، یہ جن لوگوں کے پیٹ بڑھ جاتے ہیں نا، وہ پیٹ لٹکنے لگ جاتے ہیں نیچے، اس کی مین وجہ یہی ہے۔ اور بھی شاید وجوہات ہوں گی، میں کوئی حکیم ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن ایک وجہ جو میرے سمجھ میں آتی ہے، جو میں نے پڑھی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ ہم جناب کھانا اتنا زیادہ کھاتے ہیں، حشر کر دیتے ہیں، اور زندگی کا آخری کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں کہ شاید آگے پھر نصیب ہی نہ ہو۔ وہ پھر جو ہماری جو ہوتا ہے نا میدا، وہ بھی غبارے کی طرح ہوتا ہے، اس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا۔ اگر آپ کسی چھوٹے بچے پر اس کی طاقت سے زیادہ وزن اس کے سر پہ ڈال دیں گے تو اس بیچارے نے مرنا ہی ہے، اس نے گرنا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے رونا ہی ہے، اس نے چیخنا چلانا ہی ہے نا۔ تو اگر آپ دیکھیں یہ بچہ 10 سال کا بچہ ہے، اتنا وزن اٹھا سکے گا تو اتنا ہی اس کے سر پہ رکھیں تو وہ آسانی سے رہے گا، وہ شکایت نہیں کرے گا، اٹھا لے گا، منزل پہ پہنچا دے گا۔ اس طرح میدا جو ہوتا ہے نا، اس کی بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے انسان کے میدے کی۔ جوان بندے کے میدے کی اور ہوتی ہے، بچے کے میدے کی اور ہوتی ہے، بوڑھے کے میدے کی اور ہوتی ہے۔ اسی حساب کے ساتھ اس میدے کو غذا ملنی چاہیے، خوراک ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ آپ یعنی کہ بھوک تو اندر اس کی کیپیسٹی ہے 1 روٹی کی، آپ اس کے اوپر بوجھ ڈال دیں 3 روٹیوں کا، اور ساتھ جناب کو کلو سالن اس میں ڈال دیں، اور ساتھ اس کو 2 کلو پانی ڈال دیں، اور پھر پتہ نہیں اور کیا کیا ڈال دیں، تو وہ جس طرح آپ نا، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، غبارہ نہیں ہوتا غبارہ، تو غبارے کے اندر آپ پانی بھریں نا، تو جہاں تک تو اس غبارے کے اندر جو اس کی طاقت ہوگی نا، تو وہاں تک ڈالیں گے تو وہ لٹکے گا نہیں، وہ پانی کو اٹھا کے رکھے گا غبارہ۔ لیکن جب اس کی طاقت سے زیادہ پانی آپ اس میں ڈالیں گے تو پھر وہ غبارہ پانی نہیں اٹھا سکے گا، بلکہ وہ غبارہ لٹک جائے گا، نیچے کی طرف کھینچا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب بار بار اس غبارے کے ساتھ آپ یہ عمل کرتے ہیں، ایک مرتبہ تو آپ نے پانی ڈالا، اس کو الٹ دیا، پھینک دیا، تو وہ بچا رہے گا۔ لیکن جب یہی اس غبارے کے ساتھ آپ بار بار یہ عمل کرتے رہیں کہ اس کی کیپیسٹی اور اس کی طاقت سے زیادہ پانی اس میں روز ڈالیں، تو بالآخر پھر وہ غبارہ اب جو ہے وہ جناب لٹک جائے گا، اور وہ کمزور بھی ہو جائے گا اور بڑھ بھی جائے گا۔ یہی مثال جو ہے یہ انسان کے معدے کی ہے۔ انسان کا معدہ جو ہوتا ہے وہ بھی یعنی کہ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ جب آپ کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں تو وہ ذرا ایسے بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ تو جو بندے یہ پھر عادت بنا لیتے ہیں کہ جناب اتنا زیادہ کھانا ہے کہ یعنی کہ اس وقت کھانا کھا کے اٹھنا ہے کہ جب تک یہاں تک آ جائے، یہاں تک۔ وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، وہ لطیفہ بھی سن لیں آپ کی خوش طبی کے لیے۔ وہ کوئی آدمی تھا تو اس نے نا بہت زیادہ کھانا کھا لیا۔ اچھا، کئی بندے تو بیچارے ایسے ہیں ہمارے بھائی، انہوں نے اسپیشل پھکی لا کے رکھی ہوتی ہے بڑی حیرانگی، پھکی گھر میں نا اسپیشل رکھی ہوتی ہے۔ اور چلو پھکی رکھنی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن وہ رکھنی چاہیے کہ کبھی اگر کوئی کھانے میں کمی بیشی ہو جائے تو پھر بندہ بعد میں تھوڑی سی پھکی کھا لیتا ہے، چلو جی میدا ٹھیک ہو جائے، کوئی وہ ہاضمینہ ہوتی ہے ایک گولی، چلو اچھا۔ تو وہ پھکی انہوں نے پتا کیوں رکھی ہوتی ہے کہ ہمارے بھائیوں نے، دوستوں نے، کہ انہوں نے ہر روز پہلے کھانا کھا لینا ہے، اور کھانے کے بعد کہنا وہ میری پھکی تو لے آ کتنے پئی ہے، وہ جناب پھکی لے آنی، پھر جناب اوپر سے پھکی کھانی ہے۔ یعنی انہیں پھکی کو بھی اپنے کھانے کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ تو پھر میدا بیچارہ کیا کرے، پیٹ بیچارہ کیا کرے؟ پھر جناب آہستہ آہستہ پیٹ بڑھ جاتا ہے، جب وہ پھر جہاں تک تو وہ میدے کی کیپیسٹی طاقت ہوتی ہے تو بچا رہتا ہے، پھر وہ پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔
اور پھر جناب بھاگتے ہیں ڈاکٹروں کی طرف، حکیموں کی طرف، ڈاکٹر صاحب پیٹ ود گیا ہے، پھر دوڑے بھی لگاتے ہیں، پھر واک بھی کرتے ہیں، پھر بڑا کچھ، لیکن پھر وہ جب حادثے گزر گیا ہو تو پھر وہ واپس نہیں جاتا۔ اس لیے جو لوگ چاہتے ہیں ہم سمارٹ رہیں، بیماریوں سے محفوظ رہیں، پیٹ بھی نہ بڑھے، اور ہم بچے رہیں اور چست اور تندرست و توانا رہیں، وہ کھانا کم کھائیں۔ اگر 2 روٹیوں کی آپ کو بھوک ہے تو 1 کھائیں، اگر 1 کی ہے تو آدھی کھائیں، اگر 3 کی ہے تو 1.5 کھائیں، ٹھیک ہے۔ تو پانی جو ہے نا کھانے میں، وہ حکماء کہتے ہیں کہ سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ کھانا شروع کرنے سے پہلے پانی پیئیں، پانی پہلے پی لیں، گلاس آدھا گلاس، اس کے بعد کھانا شروع کریں۔ اگر آپ کو حاجت ہو، ضرورت محسوس ہو تو درمیان میں بھی پی لیں، ٹھیک ہے، اور بعد میں تو پانی پیئیں ہی نہ۔ وہ کسی حکیم کا ہی قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ کھانے سے پہلے پینا سونا ہے، کھانے کے درمیان پینا جو ہے وہ چاندی ہے، اور کھانے کے بعد پانی کا پینا جو ہے وہ لوہا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا مثال آپ؟ تو اس لیے پانی جو ہے وہ 3 سانس لے کر پینا چاہیے۔ تو اس میں بھی یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ، آپ کی اور ہماری سمجھ میں وہ بات حکمت آئے یا نہ آئے، لیکن جو عمل ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں، اس میں شفا ہے، اس میں بہتری ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، بہت کچھ ہے اس میں۔ تو جب آپ پانی پیتے ہیں دائیں ہاتھ سے اٹھا کر، اچھا کئی بندے پھر ایسے ہیں کہ ان کو جناب فیشن کے طور پہ وہ بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، فیشن کے طور پہ۔ میں کبھی کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں بڑے بڑے نمازی بندے اور بڑے بڑے اپنے آپ کو دیندار کہنے والے، میں اپنی آنکھوں سے کبھی کبھی دیکھتا ہوں وہ جناب ایسے پانی پکڑتے ہیں، کھبے ہاتھ سے پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا میں دیکھتے ہی رہ جاتا ہوں۔ اور وہ دعوت بھی کہتے ہیں نا حکمت کے ساتھ دینی چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اور وہاں دیکھنا ہوتا ہے کہ اب یہاں پر حکمتن اس کو فوری طور پہ روک دینا چاہیے، تو یہ کیا محسوس کرے گا، یا حکمتن یہ پی لے اور بعد میں اس کو سمجھائیں گے، پھر وہ میں کر لیتا ہوں، جس طرح میں محسوس کروں وہ میں پھر کر لیتا ہوں، سمجھا لیتا ہوں۔ لیکن کئی بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو بڑے تعلیم یافتہ کہنے والے ہیں، جناب پکڑے پانی کھبے ہاتھ میں پینا شروع کر دیں، یعنی کہ ہو مسلمان بندہ اور وہ بھول کر بھی بائیں ہاتھ سے پانی کیسے اٹھا لیں، پینے والی کو چائے پانی مشروب کیسے اٹھا سکتا ہے؟ ہو مسلمان، ہو اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا، اور پانی جناب کھبے ہاتھ نہ پیے، سم سے باہر رب اللہ تعالیٰ ہم سے تو بائیں ہاتھ سے کوئی چیز کھانے پینے والی پکڑتے ہی اندر سے میسج آ جاتا ہے کہ اے کھبات ہے جی، یہ کھانے پینے کے لیے نہیں رکھا، یہ اور چیزوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ اس سے آپ اپنی پاکی کرتے ہیں، پاکیزگی کرتے ہیں، اپنی نجاست دور کرتے ہیں اس ہاتھ سے۔ یہ اللہ نے بنایا ہے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سارا کچھ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو پانی کھانے سے پہلے پی لینا چاہیے، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر پھر ضرورت محسوس ہو تو درمیان میں بھی پی لیں، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں تو بلکہ میں نے ایک مرتبہ میں کتاب مطالعہ کر رہا تھا، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کشف المجوب، تو وہ آپ نے لکھا تھا کہ آخر میں پانی، اب دیکھیں یہ بزرگان دین نے ایسے موضوعات کو بھی ٹچ کیا، انہوں نے بھی لکھا تھا کہ پانی اگر آخر میں پینے کی حاجت ہو، جب کھانا آپ ختم کرتے ہیں تو بس اتنا ہی پئیں کہ آپ کی وہ جو تکلیف ہو رہی ہے وہ صرف آپ کو دور ہو جائے، 2 گھونٹ 1 گھونٹ 3 گھونٹ، اس سے زیادہ پانی نہ پئیں۔ یہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو آج اچانک کھانے پر ہی باتیں ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، تو کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے۔ کئی بندوں کو عادت ہوتی ہے گرم 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 گرم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم کھانے سے منع فرمایا۔ روٹی، سالن، یعنی کہ ٹھنڈے سے مراد یہ نہیں کہ فریج میں رکھ کے ٹھنڈا کر کے آپ نے نکال کے کھانا ہے، یعنی اتنا گرم نہ ہو کہ جو آپ کی زبان کو جلائے یا مشکل سے کھا سکے آپ، اتنا گرم سالن یا روٹی نہیں ہونا چاہیے، ہلکا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا بات رہ گئی جناب، کھانا جب شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کریں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو اس کھانے میں برکت ڈالنے والا ہے۔
جب آپ کھانا کھا لیں تو کھانا کھانے کے بعد کی بھی دعا ہے جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے کھانوں میں، آپ سب کے رزق میں برکتیں پیدا فرمائے، ٹیسٹ پیدا فرمائے، خوش رہیں، سلامت رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ اس چینل کو یار ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ بہتری ہوگی، اس سے آپ کو کوئی فائدہ بھی ملے گا، ثواب بھی ہوگا، اور آپ کو اچھی اچھی ویڈیو بھی ملتی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ شیئر کریں، لائک کریں، اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔